السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کو دیکھیں گے۔ ہم لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں کیا نازل فرمایا ہے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کٹے ہوئے حروف۔ ان کی مراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ ان پر ایمان لانا فرض ہے، ان کے معنی کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کی کوئی تفسیر بیان نہیں کی۔ اب سوال یہ ہے کہ سورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات کے لائے جانے کی کیا حکمت ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اوائل سورہ میں ان حروف کے لائے جانے کی حکمت یہی بیان کی ہے کہ ان کا مقصد قرآن کریم کا اعجاز ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تمہاری گفتگو کے کلمات بنتے ہیں، لیکن پھر بھی تم اس جیسا کلام لانے سے عاجز ہو۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہ کلام الہی ہے؟ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جن صورتوں کی ابتدا ان حروف سے ہوئی ہے ان میں قرآن کی عظمت اور اس کی اعجازی کلام ہونے پر زور دیا ہے۔ اگلا سوال، صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات کے بارے میں محتاط اور محفوظ مسلک کیا ہے؟ یعنی بعض صورتوں کی ابتدا میں جو حروف مقطعات آئے ہیں ان کے بارے میں محتاط مسلک یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی دلیل کے ہمیں ان کے معنی معلوم کرنے کے لیے تعرض نہ کیا جائے، اور یہ عقیدہ بھی رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو بے فائدہ نازل نہیں فرمایا اور ان کے نازل کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے جو ہماری علم کی دسترس سے باہر ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن مجید میں کوئی شک نہیں، اس کی وضاحت ہے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر پڑھا، یعنی یہ کتاب عظیم ہی در حقیقت کتاب کہلانے کی مستحق ہے جو بہت بڑے علم اور واضح حق جیسے امور پر مشتمل ہے جو پہلے انبیاء کی کتابوں میں نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اس کا کلام ہے جسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا۔ تو قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید اپنی ذات میں حق ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو کہ مخلوق نہیں ہے اور نہ نئی بات ہے، کافروں کے لیے اس میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شک میں مبتلا ہونے والوں کو چیلنج کیا ہے کہ اس جیسا کلام بنا لاؤ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ یہ یقین انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اس یقین کی وجہ سے جو مومن ہے وہ قرآن مجید کے علم کو قبول کرتا ہے، وہ قرآن کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مومن قرآن مجید کے دیے ہوئے طریقہ زندگی اسلام کو سچا اور اپنے لیے ناگزیر سمجھتا ہے۔ اس کتاب سے ہدایت صرف یقین سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت سب کے لیے عام ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے والے صرف متقی ہی ہیں، جیسے کہ سورج سبھی کو روشنی دیتا ہے مگر آنکھوں والے ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ متقی لوگ کون ہیں؟ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو جسے وہ پہچانتے ہیں ترک کرنے میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے نبی جس دین کو لے کر آئے اس کی تصدیق کرنے میں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔
قتادہ رحمۃ اللہ نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ متقین سے مراد وہ ہیں جن کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس آیت میں متقیوں کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ متقیوں کی پہلی صفت کی وضاحت۔ متقیوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ اپنے قلب و ذہن پر اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کرتے ہیں اور دل میں آنے والے افکار کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ یہ حق کے مطابق ہوں تو انہیں قلب و ذہن میں جگہ دی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ ایمان کا تعلق اس غیب سے ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں نہ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خبر دینے سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی وہ ایمان ہے جس کے ذریعے سے مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء و مرسلین کی تصدیق ہے۔ پس مومن وہ ہے جو ہر اس چیز پر ایمان لاتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں نے خبر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورۃ البقرہ کی آخری آیات تلاوت کرتے تھے جو ایمان بالغیب کے بارے میں ہیں۔ رب العزت نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی جناب سے اس کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور مومن بھی سبھی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے اوقات پر اور اپنے قلب و ذہن پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ عربی میں صلاۃ دعا کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت میں اس عبادت کو کہتے ہیں جس میں قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، تشہد وغیرہ پائے جاتے ہیں، اور جسے روزانہ پنجگانہ مخصوص اوقات میں تمام شرط و ثوابت و اقسام کے ساتھ پابندی سے پڑھا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان معاہدہ نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے معاہدہ توڑ کر کفر کیا۔ کیونکہ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے مال پر اللہ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں رزق سے مراد کیا ہے؟ رزق سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، مثلاً مال، زندگی، وقت،
صلاحیت، اولاد، روابط وغیرہ۔ خرچ یعنی کہ انفاق سے مراد ہے اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے حق کے مطابق خرچ کرنا۔ اس میں زکوٰۃ و صدقات دونوں شامل ہیں۔ غزوہ حنین میں 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ اور 40,000 سے زیادہ بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی غنیمت میں حاصل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک چیز کو بھی نہیں چھوا، سب کچھ صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا اور خود خالی ہاتھ واپس تشریف لے گئے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی ہی بکریاں عطا فرما دی۔ وہ آدمی اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے قوم، اسلام قبول کر لو، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ پھر محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے حجرے میں گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیزی سے گھبرا گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جلدی کی وجہ سے لوگوں کے تعجب کو محسوس فرمایا تو فرمایا، ہمارے پاس ایک سونے کا ڈلا بچ گیا تھا، مجھے اس میں دل لگا رہنا برا معلوم ہوا، میں نے اس کے بانٹ دینے کا حکم دے دیا۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ قرآن سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو رسولوں پر نازل کی گئی ہیں۔ قرآن نے جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی، پہلے انبیاء کا ذکر بھی کیا، بعد میں آنے والی کسی وحی یا نبی کا کہیں قطعاً ذکر نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اہل کتاب تورات عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور اس کی تفسیر مسلمانوں کے لیے عربی میں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو، کیونکہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا اور جو ہم سے پہلے تم پر نازل ہوا۔ متقیوں کی 5ویں صفت، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والوں کی 5ویں اہم صفت آخرت پر یقین کرنا ہے۔ آخرت کسے کہتے ہیں؟ آخرت ان تمام امور کا نام ہے جو موت کے بعد انسان کو پیش آئیں گے۔ رب العزت نے فرمایا، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصلی زندگی ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ آخرت پر یقین کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے۔ اس جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے موجودہ نظام کو تباہ کر کے ایک نیا جہان بنائے گا، پھر سب کو جمع کر کے حساب لے گا، اعمال کے مطابق جزا و سزا ملے گی اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت انسان جنت یا دوزخ میں جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے نقشے کو کیسے ہر وقت سامنے رکھتے تھے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بالا خانے میں آئے، دیکھا تو اس میں کرز، درخت کے پتوں اور جو کے ایک ڈھیر اور معلق سامان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس کے بانوں کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں پر نمایاں ہیں۔ یہ فقیرانہ منظر دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اشک بار ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پوری کائنات سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور ممتاز ہیں، کسریٰ و کیسر بے انداز ناز و نعمت سے متمتع ہیں،
یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور بیٹھ کر فرمایا، اے ابن خطاب رضی اللہ عنہ، تو شک و شبہ میں مبتلا ہے؟ کسریٰ و قیصر ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی حیات طیبہ دنیا میں ہی دے دی گئی ہے۔ کیا تمہیں پسند نہیں کہ یہ ناز و نعمت ان کو دنیا میں مل جائے اور ہمیں آخرت میں؟ عرض کیا، رسول اللہ کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش اور اس کا شکر کر۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور اگر آپ میری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔